السلام علیکم، میں ہوں انیلا اور اس وقت آپ موجود ہیں میرے یوٹیوب چینل انیلاز ناول پر۔ ناول آتش عشق، قسط نمبر 2، تحریر انیلا شیخ۔ لیکن یہ کیا، میں نے تو کہہ دیا اب میں کال نہیں کروں گی، پھر میں اس کی آواز کیسے سن سکتی ہوں؟ ماہی بے چین ہوئی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آخر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے اس نمبر پر دوبارہ کال کی۔ ہیلو، آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے ہی کہا تھا آپ کی کال نہیں آئے گی، پھر آپ نے دوبارہ کال کر دی، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ جی 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 وہ ریلیکس، آپ اتنا گھبرا کیوں رہی ہیں؟ میں نہیں، میں گھبرا تو نہیں رہی۔ ماہی نے بامشکل اپنی بات کہی۔ اس کی دھڑکنیں بہت تیز ہو گئی تھی، ہاتھ کانپنے لگے تھے، ماتھے پر پسینہ تھا۔ اوکے، آپ گھبرا نہیں رہی ہیں تو بتائیں کیا بات ہے، آپ نے دوبارہ کال کیوں کی؟ اس نے بہت آرام سے کہا۔ مجھے آپ کی آواز بہت اچھی لگ رہی ہے، ماہی نے گھبراتے ہوئے جملہ مکمل کیا۔ ہاں ہاں ہاں، تو یہ بات ہے، آپ کو میری آواز اچھی لگ رہی ہے؟ اچھا جی بتائیں پھر کیا کرنا چاہیے؟ اب ماہی بالکل خاموش تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کہوں، اس لیے اس نے چپ رہنا ہی مناسب سمجھا۔ ہیلو، آر یو دیر؟ اس نے ماہی کی گہری خاموشی پر کہا۔ جی، ماہی نے مختصر جواب دیا۔ میرے پاس ایک سلیوشن ہے۔ کیا؟ ماہی نے ایک دم ہی کہا۔ آپ مجھ سے دوستی کر لیں، پھر ہم روز باتیں کریں گے، اس طرح آپ میری آواز روز سن لیا کرنا۔ آئیڈیا کیسا لگا؟ اسے باتوں میں عبور حاصل تھا، وہ کافی ہوشیار اور حاضر دماغ معلوم ہوتا تھا۔ آپ مجھ سے روز باتیں کریں گے؟ ماہی نے حیران کن انداز میں کہا۔ کیوں نہیں، ضرور، وہ بے تکلفی سے بول گیا۔ آپ کیا کرتی ہیں؟ آپ کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں؟ میں 9th اسٹینڈرڈ میں ہوں، ابھی میرے پیپرز ہونے والے ہیں، اس لیے میں دیر رات تک پڑھائی کر رہی تھی۔ ماہی نے جلدی جلدی سب کہہ دیا، وہ کافی گھبرائی ہوئی تھی۔ یہ بات فون پر موجود شخص نے بھی بخوبی محسوس کیا تھا۔ تم 9th اسٹینڈرڈ میں ہو؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ جی، ماہی نے آہستگی سے جواب دیا۔ ہاں ہاں ہاں، تم اسکول جاتی ہو؟ تم تو بچی ہو یار، اس نے کہکا لگایا۔ ماہی کو نہ جانے کیوں اس کی یہ بات اچھی نہیں لگی، اس لیے وہ چپ ہی رہی۔ خیر وہ کہہ تو ٹھیک ہی رہا تھا۔ اچھا تم اسٹڈی کرو، رات کافی ہو گئی ہے، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، صبح جلدی اٹھنا ہے۔ صبح جلدی کیوں اٹھنا ہے؟ کوئی خاص کام یا آپ کی روٹین ہے؟ ابھی ماہی اس کہنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ اس نے اللہ حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ ماہی کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا، اب وہ روز اس کی آواز سن سکتی تھی۔ ایک ہی پل میں ایسا کیا ہو گیا تھا، وہ جاننا نہیں چاہتی تھی، اسے تو بس اس جادوئی آواز سے اپنے دل کو تسکین پہنچانا تھا۔ ماہی اٹھو، خوشی صبح 9 بجے ماہی کو اٹھا رہی تھی۔ مجھے سونے دو، میں نے دیر رات تک پڑھائی کی ہے، تم جاؤ، ویسے بھی میری اسکول کی چھٹیاں چل رہی ہیں۔ ماہی نے چادر میں اپنا چہرہ چھپایا۔ میں کچھ نہیں جانتی، تم ابھی اٹھو، مجھے بھوک لگی ہے، ناشتہ کرنا ہے۔ خوشی نے اس کی چادر کھینچی۔ خوشی جاؤ، یہاں سے تنگ نہ کرو، وہ اپنی کروٹ بدل کر بولی۔ اٹھ جاؤ ورنہ میں نے تم پر ٹھنڈا پانی ڈال دینا ہے، خوشی نے دھمکی دی۔ اٹھ گئی ہوں، مل گیا سکون۔ تمہیں تو جیلر ہونا چاہیے، ماہی غصے سے لال ہوئی۔ ارے واہ، کیا آئیڈیا دیا ہے۔ میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، اس بار بابا آئیں گے تو ان سے بات کرتی ہوں، خوشی نے شرارت سے کہا۔ دفع ہو جاؤ تم، وہ ناک پھلاتی بستر سے اٹھی۔ مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے اور تم سے کچھ پوچھنا بھی ہے، ماہی نے ناشتے کی ٹیبل پر خوشی کے کان میں سرگوشی کی۔ کیا کھچڑی پک رہی ہے؟ زبیدہ بیگم نے انہیں دیکھ کر پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، بس اسکول کی باتیں ہیں، خوشی نے فوراً ہی بات بنائی۔ اچھا چلو پہلے ناشتہ کرو، کھانے کے وقت بات نہیں کرتے، زبیدہ بیگم مسکراتے ہوئے بولی۔ کچھ بھی کہو، دونوں بہنوں کی بانڈنگ بہت اچھی تھی، بنا کچھ کہے بھی ایک دوسرے کی باتوں کو سمجھ لیا کرتی تھی۔ کیا تم اس نمبر پر کال کرتی ہو؟
ماہی نے موبائل فون پر نمبر دکھایا۔ ہاں یار، اس نمبر پر بڑے اچھے اچھے ڈائل ٹون لگے ہیں، مجھے سننے میں بہت مزہ آتا ہے، لیکن تمہیں کیسے پتہ چلا؟ خوشی حیران ہوئی۔ کل رات اس کی کال آئی تھی، جب پتہ چلا مجھے، ماہی نے دانت پیس کر کہا۔ اچھا نا، اب نہیں کروں گی، مما سے نہ کہنا پلیز، خوشی نے درخواست کی۔ نہیں کہتی، تمہیں پتہ ہے اس نے مجھ سے بات کی، اس کی آواز اتنی پیاری ہے، اتنی پیاری ہے، میں تمہیں بتا نہیں سکتی کتنی پیاری ہے، شاید پوری دنیا میں اتنی پیاری آواز نہیں ہوگی۔ وہ مجھ سے روز باتیں کرے گا، میں روز اس کی آواز سن سکتی ہوں، مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کوئی مجھے بھی اتنا پیارا لگ سکتا ہے۔ ماہی دیوانوں کی طرح بولی جا رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے تمہیں اس سے بات نہیں کرنی چاہیے، نہ جانے کون ہے، کیسا ہے، مما کو پتہ چلا تو بہت ناراض ہوں گی۔ ویسے بھی ابھی تمہارے پیپرز ہونے والے ہیں، تمہیں پوری توجہ اپنی پڑھائی پر لگانی چاہیے۔ خوشی ماہی سے چھوٹی تھی، لیکن اس وقت وہ بڑی بہن کی طرح سمجھا رہی تھی۔ ماہی نے گمبھیر سوچ کے ساتھ کہا۔ اسے خوشی کی بات ٹھیک لگی، تو اس نے فیصلہ کیا فی الحال وہ اپنے پیپرز پر دھیان دے گی۔ وین آنے والی ہے، میں اسکول کے لیے تیار ہوتی ہوں، یہ کہہ کر خوشی چلی گئی۔ ماہی نے اسباب میں سر ہلایا۔ ناک ناک۔ ماہی بیٹا دیکھو دروازے پر کون ہے، زبیدہ بیگم نے آواز لگائی۔ جی مما، ماہی اپنے کمرے میں پڑھائی کر رہی تھی۔ السلام علیکم خالہ، کیسی ہیں آپ؟ ماہی نے دروازہ کھولا تو سامنے رضیہ بیگم تھی۔ وعلیکم السلام کہہ کر وہ اندر آئیں۔ رضیہ بیگم زبیدہ بیگم کی بڑی بہن تھی۔ ماہی نے رضیہ بیگم کو پانی پلایا، پھر اپنے کمرے میں پڑھائی کرنے چلی گئی۔ کیسی ہیں آپا؟ زبیدہ بیگم نے سوال کیا۔ میں ٹھیک ہوں، رشتے والی نے ایک لڑکی کی تصویر دی ہے، وہی دکھانے آئی ہوں، تمہیں سمجھ آئی تو دیکھنے چلیں گے۔ آپا مجھے چھوڑے، آپ کو پسند ہے تو چل کر دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے تمہاری مرضی، اور سلطان کب آ رہا ہے؟ وہ 2 دن بعد آئیں گے، ان کے آنے کے بعد ہی چلیں گے۔ آپ بیٹھے، میں چائے بناتی ہوں۔ ارے ماہی گھر پر ہے، چائے کے لیے اسے کہہ دو، رضیہ بیگم نے فوراً کہا۔ اصل میں اس کے امتحان ہونے والے ہیں نا، اس لیے وہ پڑھائی کر رہی ہے۔ کیونکہ رضیہ بیگم کو ہر بات میں نکتہ چینی کرنے کی عادت تھی، اس لیے زبیدہ بیگم نے صفائی پیش کی۔ 10 منٹ میں اس کی پڑھائی کا کیا ہی نقصان ہو جائے گا، اسے کہو وہ چائے بنا دے گی۔ اب زبیدہ بیگم مزید کچھ نہ کہہ پائیں۔ ماہی بیٹا خالہ کے لیے چائے بنا دو، زبیدہ بیگم نے آواز دی۔ جی مما، یہ کہہ کر ماہی کچن میں چلی گئی۔ تم نے بتایا تھا کہ شازیہ نے اپنے بھائی کے لیے ماہی کے رشتے کی خواہش ظاہر کی تھی، کیا ہوا اس بارے میں سلطان سے کوئی بات ہوئی؟ جی آپا، میں نے سلطان صاحب سے بات کی تھی، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر صاف منع کر دیا کہ ماہی ابھی بہت چھوٹی ہے۔ میری مانو تو لڑکیوں کو کم عمر میں ہی شادی کر کے اپنی ذمہ داریوں سے دستبردار ہو جانا ہی بہتر ہے۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن سلطان صاحب کہاں مانتے ہیں۔ 1 سال بعد ماہی 10ویں جماعت پڑھ کر فارغ ہو جائے گی، یہی مناسب عمر ہے، پھر ابھی رشتہ خود چل کر آ رہا ہے، کم عمری کی شادیاں کامیاب ہوتی ہیں۔ ہماری بھی تو کم عمر میں شادی ہوئی تھی آپا، ہمارا دور کچھ اور تھا، اب زمانہ بدل گیا ہے۔ پھر لڑکی میں اتنی عقل تو ہو، وہ اپنے شوہر اور سسرال والوں کا دل جیت سکے۔ میری ماہی تو ابھی بہت معصوم ہے، دنیا کی حقیقت سے لا علم ہے، زبیدہ بیگم نے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں نے بھی اپنی سب بیٹیوں کی شادیاں کم عمر میں کر دی تھیں، سب تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ خالہ آپ کی چائے، ماہی کمرے میں چائے لے کر آئی۔ زبیدہ بیگم نے ماہی کو دیکھ کر خاموشی اختیار کر لی۔ ماہی چائے دے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آپا چائے پئیں؟ زبیدہ بیگم نے گمبھیر سوچ کے ساتھ کہا۔ رضیہ بیگم کی باتیں کہیں نہ کہیں زبیدہ بیگم کے دماغ کے کسی کونے میں محفوظ ہو چکی تھیں۔ تمہاری دوست مجھ سے دور کیوں بھاگتی ہے؟ ارسلان نے سوال پوچھا۔ بھائی وہ بہت الگ قسم کی لڑکی ہے، اسے ایسی باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں، وہ کتابوں کا کیڑا ہے، ہر وقت پڑھتی رہتی ہے۔ میرے خیال سے آپ کو اس کا خیال اپنے دماغ سے نکال دینا چاہیے، کنول نے مشورہ دیا۔ یہ ممکن نہیں ہے، تم جب پہلی بار اسے گھر لے کر آئی تھی، اسی دن سے میں اسے چاہنے لگا ہوں، اب یہ تمہارا کام ہے کہ تم اسے راضی کرو۔
میں اسے کیسے راضی کروں؟ مجھے اس سے کچھ بھی کہنے میں بہت ڈر لگتا ہے۔ کمل کچھ پریشان ہوئی۔ وہ اتنی معصوم سی ہے اور تمہیں اس سے ڈر لگتا ہے؟ کسے پاگل بنا رہی ہو؟ ارسلان نے اسے گھورا۔ لیکن بھائی، لیکن ویکن کچھ نہیں، مجھے نہیں معلوم، تمہیں بس یہ کرنا ہے۔ ارسلان کندھے اچکائے بولا۔ اچھا بابا، ابھی تو آپ مجھے تنگ نہ کریں، مجھے پڑھائی کرنی ہے۔ ہاں ہاں، کر لو پڑھائی۔ کون سا تم نے ٹاپ کرنا ہے؟ ارسلان شرارت سے کہہ کر بھاگا۔ بھائی! کمل چیختی ہوئی ارسلان کے پیچھے دوڑی۔ مما عثمان بھاگتا ہوا زبیدہ بیگم سے گلے ملا۔ بابا آپ آ گئے؟ ہم کتنا مس کرتے ہیں، آپ کو ہماری یاد نہیں آتی؟ خوشی سلطان صاحب کے سامنے ادب سے سر جھکائے بولی۔ میرے بچے، مجھے آپ لوگوں کی ہی فکر لگی رہتی ہے، لیکن یہ تو آپ کی مما کی ضد تھی، کراچی نہیں چھوڑنا ہے، اس لیے میں اپنی نوکری تو چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ سلطان صاحب نے خوشی کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ اس موضوع پر مما سے اکثر میری مذاکرات ہوتی رہتی ہے۔ خوشی نے زبیدہ بیگم کو دیکھا۔ اور میری کم گڑیا کہاں ہے، نظر نہیں آ رہی؟ سلطان صاحب نے چاروں اطراف کا جائزہ لیا۔ ہاں ہاں ہاں، وہ اپنے امتحان کی تیاری کر رہی ہے، پرسوں اس کا پہلا پیپر ہے، وہ بہت ڈری ہوئی ہے، ڈر سے کمرے سے باہر نہیں نکل رہی۔ خوشی نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ اس طرح نہیں کہتے بیٹا، بہت بری بات ہے، سلطان صاحب نے خوشی کو ڈانٹا۔ بابا یہ ایسی ہی ہے، عثمان نے خوشی کو منہ چڑھایا۔ عثمان کے بچے اب تو بچ مجھ سے۔ خوشی تیزی سے اس کی جانب بڑھی۔ عثمان اسے آتا دیکھ بھاگا۔ چلو جی، آتے دیر نہیں ہوئی کہ شروع ہو گیا ان کا دنگل۔ زبیدہ بیگم نے نفی میں سر ہلایا۔ ماہی بیٹا، سلطان صاحب نے دروازے پر آواز دی۔ جی بابا، آ جائیں۔ کیا ہوا بچے، آپ نے خود کو کمرے کے اندر کیوں بند کر لیا ہے؟ سلطان صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں بابا، مجھے بس ڈر لگ رہا ہے۔ کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ پیپر کی تیاری ٹھیک نہیں ہوئی؟ سلطان صاحب نے سوال کیا۔ تیاری ٹھیک ہے، بلکہ اچھی ہے، لیکن بابا میں نے اس سے پہلے کبھی بورڈز کے پیپر نہیں دیے، اس لیے مجھے تھوڑی گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ اس میں گھبرانے والی کیا بات ہے بیٹا؟ بورڈ کے پیپرز بھی اسکول کے پیپرز کی طرح ہی ہوتے ہیں، سلطان صاحب نے ماہی کو سمجھایا۔ بابا، میں آپ سے ایک بات کہوں؟ بولو میرے بچے، سلطان صاحب نے محبت سے کہا۔ بابا، مجھ میں سیلف کانفیڈنس بالکل نہیں ہے، میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھبرا جاتی ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی میں سچویشن کو کیسے ہینڈل کروں، مجھے فوراً رونا آ جاتا ہے بابا، میں ایسی کیوں ہوں؟ میری دوست ہے، اسکول کی لڑکیاں ہیں، وہ ایسی نہیں ہیں، انفیکٹ خوشی بھی ایسی نہیں ہے، وہ ہر سچویشن میں بالکل نارمل رہتی ہے، پھر میں ایسی کیوں ہوں؟ ماہی کی بڑی بڑی سرمئی آنکھوں میں آنسوؤں کی لہریں دوڑنے لگیں۔ کیونکہ تم بہت خاص ہو میری بچی، اس لیے اللہ نے تمہیں اتنا نازک بنایا ہے۔ سلطان صاحب نے ماہی کے آنسو صاف کیے۔ ماہی مسکراتی ہوئی اسباب میں سر ہلا دی۔ چلو اب بہت پڑھائی ہوئی، کچھ دیر باہر نکلو، فریش ایئر لو، اس طرح تو تم نے بیمار ہو جانا ہے، سلطان صاحب نے اس کی پیٹھ تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ جی بابا۔ ماہی سلطان صاحب اور زبیدہ بیگم کی بات کبھی نہیں ٹالتی تھی۔ تمہارا پیپر کیسا ہوا؟ کمل نے ماہی سے اسکول سے باہر نکلتے ہوئے پوچھا۔ بہت اچھا ہوا، کافی آسان سوالات تھے، ہے نا؟ ماہی نے پرجوش ہو کر کہا۔ تم تو ہو کتابوں کا کیڑا، سب کچھ پڑھ لیا ہوگا۔ مجھے تو بہت مشکل لگا، میرا پیپر تو بس ٹھیک ہوا ہے، کمل نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں ہاں، تو تم بھی تھوڑا پڑھ لیا کرو، ماہی ہنستے ہوئے بولی۔ اتنا پڑھ کر مجھے تمہاری طرح پاگل نہیں ہونا۔ ہاں ہاں ہاں، ماہی کھلکھلا کر ہنس رہی تھی کہ اس کی نظر ارسلان پر پڑی۔ وہ کچھ دور بائک پر بیٹھا اسکول کی جانب آ رہا تھا، شاید کمل کو پک کرنے آ رہا تھا۔ ابھی تک میری وین نہیں آئی، ماہی گھبرا کر بولی۔ تمہارے چہرے کی ہوائیاں کیوں اڑ گئیں؟ ابھی تو بڑی ہنسی آ رہی تھی۔ کمل کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ کچھ نہیں، دیر ہو رہی ہے نا، گھر جانا ہے، ابھی تک وین نہیں آئی ہے، وہ پریشانی سے بولی۔ آ جائے گی، اتنی فکر مند کیوں ہو رہی ہو، میں بھی تمہارے ساتھ کھڑی ہوں۔ وین نہیں آئی تو میرے بھائی تمہیں گھر چھوڑ دیں گے، وہ بس آتے ہوں گے۔ نہیں نہیں، تم اپنے بھائی کے ساتھ جاؤ، وین نہیں آئی تو میں میرے پاپا کو فون کر لوں گی، وہ ابھی گھر پر ہی ہیں،
ماہی نے یکدم ہی کہا۔ ماہی کیسی ہو؟ ارسلان بائک روک کر ماہی سے مخاطب ہوا۔ ماہی نے ارسلان کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ آہستہ آہستہ کنول کے پیچھے چھپنے لگی۔ بھائی ماہی کی وین نہیں آئی ہے اس لیے وہ پریشان ہے۔ کنول نے ماہی کے چھپنے پر کہا۔ وین نہیں آئی تو کوئی بات نہیں، میں چھوڑ دیتا ہوں، اس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ ارسلان کے چہرے پر خوشی نمایاں ہوئی تھی۔ میں بھی تو کب سے یہی کہہ رہی ہوں لیکن یہ مانتی ہی نہیں۔ کنول نے ماہی کا ہاتھ پکڑ کر خود کے پیچھے سے کھینچا۔ اب مان جائے گی، آؤ ماہی بیٹھو، ارسلان نے ماہی کو دیکھ کر کہا۔ ماہی ساکت وجود کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ وہ ارسلان کے منہ پر انکار کر سکے۔ ماہی بیٹھ جاؤ یار، ہم ساتھ چلے جائیں گے، آنٹی سے میں بات کر لوں گی، تم فکر نہ کرو، کنول نے زور دیا۔ کنول پلیز تم چلی جاؤ، میں مینج کر لوں گی، ماہی نے کنول کے کان میں سرگوشی کی جو ارسلان نے سن لیا تھا۔ ماہی اب بیٹھ جاؤ ورنہ۔ آتش عشق کے سیکنڈ ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ امید ہے آپ لوگوں کو میری ناول پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔